ڈاکٹر کیسر آپ بتائیے، ڈاکٹرز پیرامیڈکس کو بھی بچانا ہے اور لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد لوگوں کو بھی بچانا ہے، کیا کیا احتیاطی تدابیر ڈاکٹرز کریں اور کیا احتیاطی تدابیر وہ محلے کا پرچون فروش دودھ بیچنے والا دہی بیچنے والا کرے؟ ندیم صاحب تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا. پہلے سوال کا ایک چھوٹا سا حصہ میرا رہ گیا تھا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر انتقال کر گئے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ 10 ڈاکٹر انتقال کر گئے اور جیسے کہ آپ نے فگر بتائی ہے 600 سے زیادہ کی، اس سے زیادہ لوگ بیمار ہیں اور کرونا پازیٹیو ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی بھی حکمران نے ابھی تک ان ڈاکٹروں کو کی کنڈولنس نہیں کیے. خاص کر فیڈرل گورنمنٹ سے کسی نے بھی ان ڈاکٹرز کی فیملی کے بارے میں بات نہیں کی، ان کو ایک ٹیلی فون بھی نہیں کیا ان کے گھر پہ. یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بڑی اچھی پارٹنرشپ ہے ایدی فاؤنڈیشن والوں کے ساتھ. پاکستان میڈیکل ایسوسیشن مل کے کام کرتی ہے. فیصل ایدی ہمارا دوست ہے بہت، ہم سب مل کے کام کرتے ہیں. لیکن فیصل ایدی آج میرے خیال ہے 15-20 دن ہو گئے اس کا نگیٹو آ گیا. آپ کی بات کی قطع کلامی ہو جائے گی ڈاکٹر کیسر سجاد. آپ جن ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہوئی ہے اگر ان کے کانٹیکٹ نمبرز ان کی فیملی ممبرز کے مجھے دیں تو حکومت کی تو ذمہ داری نہیں ہم لے سکتے، لیکن میں اس پروگرام میں کوشش کروں گا کہ گاہے بگاہے ان کی فیملی کو ریکگنائز بھی کیا جائے، ان کی سروسز کو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں بالکل آپ کو دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے، جی بالکل، دوسری بات یہ جو آپ کا بیسک سوال ہے کہ دیکھیں حکمران نے تو جو میں نے تقریر سنی ہے اور لوگوں کی باتیں ابھی بھی جو وزیر صحت پشاور کے جو KPK کے انہوں نے بتایا، ان تمام باتوں سے یہ لگتا یہی ہے کہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ عوام پہ ڈال دی گئی ہے. حکمران بری جمع ہو گئی ہے. میں حکمران سے کہتا ہوں کہ اب آپ یہ لائسنس، روڈ کا لائسنس جو ٹریفک کا لائسنس ہے یا اس کے قوانین ہیں، اس کو بالکل ختم کر دیں، عوام پہ چھوڑ دیں کہ اب عوام کی ذمہ داری ہے. وہ سگنل توڑتے ہیں، ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، حکمران کا کوئی تعلق ہے. اسی طرح سے جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی بم بلاسٹ کرنے والے ہیں، ان کو تنقید کرتے ہوئے مجھے یہ بتائیے کہ کیا پریکاشن لیں ڈاکٹرز، نرسز، اور کیا احتیاطی تدابیر لے محلے کا دکاندار؟ آپ کوئی تجاویز دے دیں. ان کو تنقید کرنا تو بڑا آسان ہے، میں بھی کر لوں گا، لیکن کچھ تجاویز دے دیں. ہو سکتا ہے آپ کی بات سن کے ان کو بھی سمجھ وہی میں آ رہا ہوں اب. لیکن میں جی بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اب ساری کی ساری ذمہ داری عوام پہ آ گئی ہے تو عوام اور ڈاکٹر کی آپ نے پوچھی تو ڈاکٹرز کو چاہیے کہ اپنی مدد آپ کے تحت اگر کسی کے پاس PPE موجود نہیں ہے تو وہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن سے رابطہ کرے. ہم سرکار کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، وہ بھی ہم سے وعدہ کیا ہے انہوں نے کہ وہ مستقل بنیادوں پہ پرووائڈ کریں گے. اسی طرح سے بغیر پروٹیکٹیو PPE کے پیشنٹ نہ دیکھا جائے، اور ڈاکٹرز کی ٹریننگ بھی ہم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ڈاکٹرز جو ہے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن سے رابطہ کریں اور ٹرینڈ ہو جائیں. جو عوام ہے، عوام جو اگر اپنی مدد آپ کے بات میں آپ سے کہہ دوں، اگر آپ برا نہ مانے تو کہ ڈاکٹر آپ کو فون کرے PMA والوں کو تو پھر آپ ان کو ٹرین کریں گے. آپ PMA والے ہر ہاسپٹل کے اندر ان کو یہ ٹریننگ فیسلٹی جا کے دیں، بجائے کہ ڈاکٹر انتظار کرے اور فون کرے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ میں نے کیا کرنا ہے. یہ چل رہا ہے، آپ ٹیمیں بھیجیں ایک ہاسپٹل کے اندر، ان کو بیسک SOPs بتائیے. ندیم صاحب یہ چل رہا ہے. نہیں سر، یہ چل رہا ہے، یہ SOPs بنا کے دے دیا گیا ہے. آپ ایک ہیلپ لائن نمبر دیں، آپ کی وجہ سے فائدہ اٹھایا میں نے، یہ لوگوں کو بتایا. یہ رکیے ڈاکٹر کیسر صاحب، سر رکیے، ایک واٹس ایپ نمبر دیجئے جہاں پورے پاکستان میں جس ڈاکٹر کے پاس PPE نہیں ہے، اس کو درکار ہے، وہ ڈاکٹر اس نمبر پہ آپ کو میسج کرے تو آپ کا PMA اس کو وہ اکوپمنٹ پہنچائے یا گورنمنٹ سے لے کر اس تک پہنچائے. آپ ایک نمبر دے سینٹرل، میں TV پہ اناؤنس کروں گا اس کو.